تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل اور پاکستان کے موجودہ عمران ڈو صدر عارف علوی کی جانب سے اتوار کے روز ایک ٹویٹ کے ذریعے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہ کرنے کے بیان کے بعد سنجیدہ حلقے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی قوت اور 25 کروڑ عوام کے ملک پاکستان کا صدر یا تو نوسرباز ہے یا کوئی ذہنی مریض، کیونکہ کوئی سنجیدہ اور ہوش مند انسان اتنے اونچے عہدے پر رہتے ہوئے ایسی نیچ حرکت نہیں کر سکتا جو عارف علوی نے کی ہے۔ سینئر صحافی صالح ظافر نے اپنی ایک تحریر میں کہا کہ صدر عارف علوی کی باضابطہ میعاد صدارت میں 18 دن باقی رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اس منصب کو روز اول سے ہی بے توقیر کیا، اب آخری ایام میں ایسی نوسربازی کی ہے کہ پورا ملک ٹھٹک کر رہ گیا ہے۔ انہوں نے بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی ترمیم کے دو الگ الگ مسودات قانون کی منظوری دی اور یہ ترمیم قانون کا حصہ بن گئیں تو شور مچا دیا کہ ان کے دستخط حاصل کیے بغیر ان مسودات کی توثیق کر دی گئی ہے۔ اپنے پہلے قدم میں انہوں نے باضابطہ طور پر ان مسودات کی منظوری دے کر کتاب کا حصہ بنانے کا موقع دیا، جس کے بعد جب اپنی سابق حکمران جماعت کی طرف سے دباؤ آیا تو انہوں نے یو ٹرن لیتے ہوئے مسودات کی توثیق اور ان پر اپنے دستخطوں کی موجودگی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ایسی حرکت کا ارتکاب کر ڈالا ہے جس کا نتیجہ وہ تادیر بھگتیں گے۔ یہ سراسر جعل سازی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ عارف علوی اپنی کھال کو بھی سیاسی حملہ آوروں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان پر عدم تعاون کا الزام عائد نہ ہو۔ ایوان صدر میں خدمات کی انجام دہی میں مصروف عملے اور حکام کو وہ بددیانت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آئین میں درج ترشیحات کے مطابق کوئی ایسا شخص منصب صدارت پر فائز یا برقرار نہیں رہ سکتا جس کی ذہنی کیفیت کسی صدمے یا کسی دوسری وجہ سے متوازن نہ رہ گئی ہو۔ حالیہ دنوں میں انہوں نے ایسی گفتگو کی جس کا کوئی موقع محل نہیں ہوتا، وہ بے مقصد نکات پر بے ربط بولے جاتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ملک کے فوجی اور شہری اسپتالوں کے قابل ترین ماہر نفسیات اور معالجین سے عارف علوی کی ذہنی حالت اور صحت کا تخمینہ لگوائے۔ یاد رہے کہ 20 اگست کے روز سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس یعنی ٹویٹر پر جاری بیان میں عارف علوی نے کہا کہ خدا گواہ ہے، میں نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنے عملے سے کہا تھا کہ وہ دستخط کے بغیر بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس بھیج دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے عملے سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ دستخط کے بغیر واپس بھجوائے جا چکے ہیں اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ واپس بھجوائے جا چکے ہیں، تاہم مجھے آج پتہ چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ واضح رہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا یہ بیان عمران خان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت 15 اگست کو درج کی گئی FIR کے سلسلے میں سابق وزیر خارجہ اور PTI کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیے جانے کے ایک روز بعد سامنے آیا۔ یہ مقدمہ ایک امریکی نیوز ویب سائٹ دی انٹرسیپٹ کی جانب سے حال ہی میں اس سائفر کے مبینہ متن کے شائع ہونے کے بعد درج کیا گیا تھا جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ اسی سائفر کا متن ہے جو مبینہ طور پر عمران خان کے پاس سے کھو گیا۔ صدر کی اس تردید کو سیاسی رہنماؤں اور تجزیہ کاروں نے ایک بھونڈی اور مذموم حرکت قرار دیا جس سے نہ صرف ملک بلکہ ان کی پارٹی کو بھی نقصان ہوگا۔ دوسری جانب وزارت قانون و انصاف کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 75 کے مطابق جب کوئی بل منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے تو صدر مملکت کے پاس دو اختیارات ہوتے ہیں، یا تو بل کی منظوری دیں یا مخصوص تحفظات کے ساتھ معاملہ پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیں۔ بیان میں کہا گیا کہ اس فوری نوعیت کے معاملے میں کسی بھی اختیار پر عمل نہیں کیا گیا بلکہ صدر مملکت نے جان بوجھ کر منظوری میں تاخیر کی۔ مزید کہا گیا کہ بلوں کو تحفظات یا منظوری کے بغیر واپس کرنے کا اختیار آئین میں نہیں دیا گیا۔ ایسا اقدام آئین کی روح کے منافی ہے۔ اگر صدر مملکت کے بل پر تحفظات تھے تو وہ اپنے تحفظات کے ساتھ بل واپس کر سکتے تھے، جیسے کہ انہوں نے ماضی قریب اور ماضی میں کیا۔ وہ اس سلسلے میں ایک پریس ریلیز بھی جاری کر سکتے تھے۔ وزارت قانون نے کہا کہ تشویشناک امر یہ ہے کہ صدر مملکت نے اپنے ہی عملے کو مورد الزام ٹھہرانے کا انتخاب کیا۔ صدر مملکت کو اپنے عمل کی ذمہ داری خود لینی چاہیے۔ صدر عارف علوی کی اس حرکت پر سخت رد عمل دیتے ہوئے PTI کے مخالفین سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے صدر مملکت سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ سابق وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا کہ
مسئلہ محض ایک ٹویٹ سے حل نہیں ہو سکتا۔ صدر کا ٹویٹ پوری دنیا کے سامنے شرمندگی کا باعث بنا۔ صدر کا ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان ان کے عہدے اور منصب کے شایع نشان نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیّر حسین بخاری نے کہا کہ صدر کے بیان نے ان کی دماغی صحت کے بارے میں سوالات اٹھا دیے۔ انہوں نے فوری طور پر عارف علوی کے ذہنی معائنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سارے معاملے نے بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کے ان دعووں کی تصدیق کی کہ پی ٹی آئی تقسیم اور انتشار پھیلانے پر تلی ہوئی جماعت ہے۔ عارف علوی نے خود کو اپنی پارٹی کے سربراہ عمران خان کا ملازم ثابت کر کے سازش کا ارتکاب کیا۔ صدر کے ٹویٹ نے جوابات سے زیادہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایمن ولی خان نے کہا کہ صدر عارف علوی کو عہدے پر نہیں رہنا چاہیے اگر ان کا اپنے عملے پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ صدر مملکت گھر جائیں، مزید شرمندگی کا باعث بننے والی کوئی اور وجہ نہ بتائیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔